کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ ملک میں عام انتخابات پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری۔ الیکشن کمیشن کی انتخابی عمل پر مسلم لیگ نون سے مشاورت جاری۔ نون لیگ وفد سے انتخابات شیڈیول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کا چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ وفد میں احسن اقبال، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، زاہد حامد اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، امیر مقام اور عطا اللہ تارڑ بھی وفد کا حصہ ہیں۔ آئندہ عام انتخابات پر الیکشن کمشنر نے گزشتہ روز پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے وفود سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ملک میں عام انتخابات پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت۔ الیکشن کمیشن کی انتخابی عمل پر مسلم لیگ نون سے اس وقت مشاورت جاری ہے۔ نون لیگی وفد سے انتخابات شیڈیول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے۔ ثاقب سعید سے مزید جان لیتے ہیں۔ ثاقب، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ ثاقب، آج مسلم لیگ نون کا وفد پہنچا تھا ملاقات کے لیے، ان کی آج جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے رابطے کی کوشش کریں گے، اپڈیٹ کریں۔ ملک میں عام انتخابات پر الیکشن کمیشن اس وقت سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر رہا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے وفود سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کا وفد آج صبح پہنچا ہے الیکشن کمشنر کے آفس اور ملاقات ہوئی ہے۔ نون لیگ وفد سے انتخابات، اس کے شیڈیول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کا 7 رکنی پارٹی وفد چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے آج اب سے کچھ دیر پہلے پہنچا تھا۔ وفد میں احسن اقبال، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، زاہد حامد اور رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، امیر مقام اور عطا اللہ تارڑ بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ ایک بڑا وفد ہے جو آج ملاقات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے آفس پہنچا ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت سیاسی جماعتوں سے انتخابات کے حوالے سے مشاورت کر رہا ہے اور طے کیا جا رہا ہے کہ انتخابات کو صاف شفاف کس طرح سے ممکن بنایا جائے گا۔ آئندہ عام انتخابات پر الیکشن کمشنر نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے وفود سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کے لیے 29 تاریخ کا وقت دیا گیا ہے۔ آج مسلم لیگ نون کو دعوت دی گئی تھی اور اسی سلسلے میں یہ وفد آج چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے پہنچا ہے۔ 7 رکنی یہ وفد ہے مسلم لیگ نون کا، جو کہ احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، زاہد حامد اور رانا ثناء اللہ پر مشتمل ہے، جبکہ خواجہ سعد رفیق، امیر مقام اور عطا اللہ تارڑ بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ثاقب سعید سے۔ ثاقب، کیا تفصیلات ہیں؟ ثاقب، اگر آپ ہماری بات سن سکتے ہیں تو بتائیے گا آج ملاقات کا احوال۔ جی بالکل، میں مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور اس وقت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن نے 4 بڑی سیاسی جماعتوں کو جو انتخابات کا روڈ میپ ہے اس کے حوالے سے مشاورت کی دعوت دی تھی، تو کل پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کا وفد جو تھا انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنی تجاویز اور مطالبات جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھے تھے۔ آج جو ملاقات ہے وہ مسلم لیگ نون کا وفد ہے اور اس وقت ملاقات جو ہے وہ جاری ہے اور اپنی جو تجاویز ہیں مسلم لیگ نون کے وفد کی وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے انہوں نے کر دی ہیں۔ اور جو اس وقت مسلم لیگ نون کا وفد ہے اس میں رانا ثناء اللہ جو سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال کی سربراہی میں یہ وفد جو ہے وہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر رہا ہے، اور زاہد حامد جو سابق وزیر قانون ہیں وہ بھی اس وقت ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی وفد کی جو مشاورت ہے اب تقریباً گھنٹہ پورا ہونے کو ہے اور یہ مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ بالکل، ملک میں عام انتخابات پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے ثاقب سعید۔ ملک میں عام انتخابات پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی انتخابی عمل پر مسلم لیگ نون سے مشاورت جاری ہے۔ نون لیگی وفد سے انتخابات شیڈیول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کا 7 رکنی پارٹی وفد چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے پہنچا۔
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کہتی ہیں کہ امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی. ملاقات کی تفصیل امریکی سفارت خانہ یا الیکشن کمیشن ہی دے سکتا ہے. بے شمار غیر ملکی سفارتکار پاکستانی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. سیاسی رہنماؤں یا دیگر حکام سے غیر ملکی سفارتکاروں کی ملاقاتیں معمول کا معاملہ ہے. کہا عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لے. پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے. چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کے لیے صدر مملکت سے ملاقات سے انکار کر دیا. سکندر سلطان راجہ نے صدر عارف الوی کو جوابی خط میں کہا کہ الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے. اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. آئیں انتخابات کے حوالے سے بات چیت کریں. صدر عارف الوی کی دعوت پر چیف الیکشن کمشنر کا صاف انکار. میں ملنے نہیں آ سکتا. چیف الیکشن کمشنر نے مشاورت کے بعد صدر کو جوابی خط لکھ دیا. جوابی خط میں کہا کہ صدر صاحب آپ نے وزیر اعظم کے کہنے پر قومی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت تحلیل کی ہے. الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کر دی گئی ہے. اب الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیا گیا ہے. خط میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایوان صدر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مختلف مواقعوں پر قومی مسائل پر رہنمائی حاصل کرتا ہے. الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اس ملاقات کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس سے قبل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کمیشن کی قانونی ٹیم نے آئین اور قانون کی روشنی میں انتخابات سے متعلق بریفنگ دی. قانونی ٹیم نے بتایا کہ آئینی طور پر عام انتخابات سے قبل حلقہ بندیاں ناگزیر ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد صدر مملکت سے ملاقات مناسب نہیں ہوگی. دوسری جانب ایوان صدر نے الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے. سیفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 ڈوز کی توسیع کر دی گئی ہے. آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے کیس کی بند کمرے میں سماعت کی. ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا. شاہ محمود کی طرف سے سینئر وکیل شعیب شاہین پیش ہوئے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیفر جلسے میں لہرایا، جبکہ شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ ممکنہ طور پر سیفر کی کئی کاپیاں ہو سکتی ہیں. دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے سیفر چوری نہیں کیا بلکہ بطور وزیر خارجہ سیفر کو وزارت خارجہ کو بھیج دیا تھا. اسپیشل پروسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 9 روز کی توسیع کی استدعا کی، جس پر شعیب شاہین نے مخالفت کی. عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ریمانڈ میں مزید توسیع کر دی. ویلکم بیک. ٹرائل کورٹ نے جو کیا غلط کیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی اور ضمانت کی اپیلوں پر ریمارکس. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز غیر حاضر. معاون وکیل نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے، یہ غلط بات ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا نے چیف جسٹس سے کہا کہ میری طبیعت بھی خراب تھی مگر میں آیا. مزید جانتے ہیں ثاقب سید سے. ثاقب، آج سماعت کا احوال بتائیے گا. جی بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی اور ضمانت کی اپیلوں پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود چانگیری سمیت سماعت کر رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے لطیف کوسا، سلمان اکرم راجہ، بابر اعوان، بیرسٹر گور، شعیب شاہین اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عظما خان بھی عدالت میں موجود تھی اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت پیش نہیں ہوئے. امجد پرویز کی طبیعت انتہائی خراب، اسی وجہ سے میں پیش ہو رہا ہوں. چیف جسٹس کا کہنا تھا ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے، یہ غلط بات ہے. ایسے جس پہ معاون خصوصی کہنا تھا کہ ایسے حالات تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. لطیف کوسا کا کہنا کہ جی نہیں، ایسے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میری کل طبیعت خراب تھی مگر آیا. چیف جسٹس کا کہنا یہ انتہائی غلط اقدام ہے. ٹوٹل 10 منٹ کی دلائل دینے ہیں. لطیف کوسا کا کہنا تھا کہ یہ بھی سینئر وکیل ہیں، وکالت نامہ بھی ہے، الیکشن کے اپنے وکلاء موجود ہیں. لطیف کوسا کا چیف جسٹس کے مکالمے میں کہنا تھا کہ ہم نے صرف معاون کرنا ہے، باقی آپ اللہ کو جواب دہ ہے. لطیف کوسا کا کہنا تھا ایک شخص 20 دنوں سے اندر پڑا ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ جمعے کے ڈویژن بینچ نہیں ہوتا، ہم صرف اس کیس کے لیے کیس رکھا. آپ نے جو کرنا ہے کریں، پھر میں آپ کی عدالت نہیں آؤں گا. سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی. سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ثاقب سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سندھ ہائی کورٹ کراچی میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر تعیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت. عدالت فریقین کا موقف سننے کے بعد
درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کراچی میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تعیناتی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت فریقین کا موقف سننے کے بعد درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ مقبول باقر 4 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے۔ آئین کے آرٹیکل 207 کے تحت مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ مقبول باقر ریٹائرڈ جج ہیں، احترام سے بات کریں، ایسا کہنا تھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ بتایا جائے کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ مقبول باقر 2 سال تک کسی منافع بخش عہدے پر تعینات نہیں ہو سکتے، ایسا کہنا تھا درخواست گزار کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لفٹ میں گزر گیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے اس وقت ثاقب سید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ثاقب، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ لطیف کوسہ صاحب جو جج ہیں، جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جب سماعت ختم ہوئی تو واپس آ رہے تھے تو لفٹ میں گئے تو واپسی میں لفٹ جو ہے بند ہو گیا ہے۔ جیسے کہ تفصیلات کے مطابق جو وکیل لطیف کوسہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں جو ہے وہ پھنس چکے ہیں اور 10 منٹ سے لفٹ نہ کھل سکی۔ جیسے کہ مون وکیل سوزین جہاں کا لفٹ کے باہر احتجاج بھی ہیں جو ان کے ساتھ وکلاء آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ 15 منٹ سے کوسہ صاحب لفٹ کے اندر بند ہیں۔ خان صاحب کو تو اندر بند رکھا ہے، اب وکلاء کو بھی بند کر دیا ہے۔ 20 لوگ لطیف کوسہ کے ساتھ ہیں، اندر پنکھا بھی موجود نہیں۔ جیسے کہ بتا چلوں کہ لطیف کوسہ 20 منٹ سے لفٹ کے اندر موجود ہیں۔ ہائی کورٹ عملے کی جانب سے لطیف کوسہ کو لفٹ سے نکالا نہ جا سکا۔ لطیف کوسہ کی زائد عمر کی باعث وکلاء میں اضطراب کی کیفیت۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ لطیف کوسہ کی عمر 70 سال سے زائد ہے، لفٹ میں پنکھا بھی موجود نہیں ہے۔ لطیف کوسہ کو تاحال لفٹ سے باہر نہ نکالا جا سکا۔ وکلاء نے اپنی مدد آپ کے تحت لفٹ کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب تک جو ہے لفٹ جو ہے نہ کھل سکی۔ اچھا ثاقب، یہ بتائے گا، ظاہر ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کوئی عام عمارت نہیں ہے، ہائی سیکیور ادارہ ہے، انتظامیہ سے کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، بجلی چلی گئی ہے، اصل وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، بجلی تو نہیں گئی، لیکن دوسری جانب جیسے کہ وکلاء کا کہنا ہے کہ 20 تک لوگ لفٹ میں گئے تھے۔ جیسے اگر اس کو دیکھا جائے، لفٹ میں جب بھی ایک تعین کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ اندر جا سکتے ہیں، اتنا وزن ہو سکتی ہے، اس وزن سے زیادہ ہو گئے تو لفٹ جو بند ہو سکتی ہے۔ اب ممکنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لفٹ جو ہے رک گئی ہو، لیکن انتظامیہ کی جانب سے فی الحال ایسے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن وہاں پہ موجود وکلاء میں اضطراب پایا جا رہا ہے کہ اب تک لفٹ کیوں نہیں پایا گیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عملے سے بات بھی کی، لیکن عملے کی جانب سے جو ہائی کورٹ کے اندر جو ٹیکنیشین ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، لیکن اب تک لفٹ کی طرف نہیں آئے۔ لیکن ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے لفٹ رک گیا ہو۔ وکلاء کی جانب سے جو ہے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے انتظار ہے کہ لفٹ جب کھلے گا، کیونکہ دوسری جانب کو بتا چلوں کہ لفٹ میں جو ہے پنکھے کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا ثاقب، یہ بتائیے گا کہ لطیف کوسہ صاحب نے سماعت میں بھی کہا کہ میری طبیعت کل بھی خراب تھی لیکن میں آیا، 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، رابطہ ہو سکا ان سے ٹیلی فون کے اوپر؟ کیسی طبیعت ہے اب ان کی، ٹھیک ہے وہ؟ دیکھیں، لفٹ کے اندر جو ہے جیسے کہ لفٹ کے اندر سگنل کا کافی پرابلمز پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے رابطہ ہونے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ جیسے کہ آج کی سماعت امجد پرویز کی جانب سے ان کے جونیئر وکیل پیش ہوئے، ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، جس پہ وہ جو وکیل لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ میری بھی طبیعت کل خراب تھی لیکن میں آج آیا، کیونکہ لطیف کوسہ صاحب کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، 70 سال بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا لفٹ بند ہونے کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے ہیں، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لفٹ میں گزر گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنس گئے ہیں، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت اس وقت لفٹ میں گزر چکا ہے، 10 منٹ سے لفٹ نہیں کھل سکی، دیگر وکلاء بھی اندر بند ہیں، ایسا کہنا ہے وکلاء کا۔ معاون وکیل سوزین جہاں کا لفٹ کے باہر احتجاج، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لفٹ کافی دیر سے بند ہے
اور ان کے ساتھ تقریباً 20 مزید وکلا بھی اس لفٹ کے اندر ہی بند ہو چکے ہیں۔ سوزین جہان نے اب سے کچھ دیر پہلے اب تک کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 15 منٹ سے کھوسا صاحب لفٹ کے اندر بند ہیں، خان صاحب کو تو اندر بند رکھا ہے، اب وکلا کو بھی بند کر دیا ہے۔ وکلا نے کہا ہے کہ 20 لوگ لطیف کھوسا کے ساتھ ہیں، اندر پنکھا بھی موجود نہیں ہے۔ لطیف کھوسا 20 منٹ سے لفٹ کے اندر موجود ہیں۔ ہائی کورٹ عملے کی جانب سے لطیف کھوسا کو لفٹ سے نکالا نہیں جا سکا ہے۔ لطیف کھوسا کی زائد عمری کے باعث وکلا میں اضطراب کی کیفیت ہے۔ لطیف کھوسا کی عمر 70 سال سے زائد ہے۔ لفٹ میں پنکھا بھی موجود نہیں ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مناظر ہیں جہاں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا سماعت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ لفٹ کا استعمال کیا گیا، وہ لفٹ میں گئے، ان کے ساتھ ان کے معاون وکلا بھی ساتھ تھے، جبکہ تقریباً 20 کے قریب افراد بتائے جا رہے ہیں جو کہ لفٹ میں گئے اور لفٹ اندر بند ہو گئے ہیں۔ وہ لفٹ کے اندر لفٹ کسی وجہ سے وہ کام اس نے چھوڑ دیا تھا۔ تازہ ترین اپڈیٹ ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ لطیف کھوسا اب لفٹ سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لطیف کھوسا جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے لفٹ میں پھنس گئے تھے، اطلاعات ملی ہیں، تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ لطیف کھوسا دیگر وکلا کے ساتھ لفٹ سے باہر آ گئے ہیں۔ وجوہات اب تک سامنے نہیں آئی ہیں کہ لفٹ کیوں بند ہوئی تھی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، لطیف کھوسا جو کہ اب لفٹ سے باہر آ گئے ہیں۔ ثاقب سید سے مزید جان لیتے ہیں۔ ثاقب، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ بات ہوئی آپ کی لطیف کھوسا سے؟ جی بالکل، جیسے کہ لطیف کھوسا صاحب 20 سے 25 منٹ جو ہیں وہ لفٹ میں جو ہیں پھنس گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ان کے وکلاء تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ مدد کر رہے تھے نکالنے میں۔ ابھی جو تازہ ترین جو خبر سامنے آئی ہے کہ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ ابھی لفٹ سے باہر آ گئے ہیں۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ جو ہیں وہ لفٹ کے اندر تھے، جس کی وجہ سے وکلاء کی کافی غصہ تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ ابھی لفٹ سے باہر آ چکے ہیں۔ جی، لطیف کھوسا صاحب لفٹ سے باہر آ گئے ہیں۔ ثاقب سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آج یہ عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی ہے جب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت کے بعد واپس جا رہے تھے تو وہ لفٹ میں پھنس گئے۔ 15 سے 20 منٹ وہ لفٹ میں پھنسے رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ معاون وکلا بھی شامل تھے۔ اس موقع پر ان کے ساتھی وکلا نے لفٹ کے باہر احتجاج کیا اور ہمارے نمائندے ثاقب سید جو کہ اس وقت وہاں موجود ہیں، انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے کہ اب وہ لفٹ سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس حوالے سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی لفٹ میں پھنس گئے تھے، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وہ لفٹ میں پھنسے رہے۔ آج اہم سماعت تھی، سماعت کے بعد وہ واپس جا رہے تھے جب لفٹ کے استعمال میں وہ لفٹ کے اندر گئے، ان کے ساتھی اور معاون وکلا بھی ساتھ تھے، وہ لفٹ میں پھنس گئے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ باہر آ گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کہ الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے دائر مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی، انہوں نے سٹی کورٹ کراچی میں درخواست دائر کی تھی۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کی جانب سے دائر مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی ہے، انہوں نے سٹی کورٹ کراچی میں درخواست دائر کی تھی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ شرجیل گوپلانی کے خلاف ناجائز ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہ الیکٹرک سے عوام اور تاجر سب پریشان ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے مظالم کے خلاف آج لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کہ الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے دائر مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی ہے۔ نعمان رفیق سے مزید جان لیتے ہیں۔ نعمان، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج گوپلانی صاحب جو ہے وہ سٹی کورٹ پہنچے تھے اور ان کے خلاف ایک ایف آئی آر جو ہے نیپر تھانے کے اندر درج ہے، اس میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے یہاں پر پہنچے۔ ان کے وکیل تھے آصف فتائی، جو جن کی جانب سے باقاعدہ ڈی جے ساؤتھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا۔ جب ڈی جے ساؤتھ کی عدالت میں پہنچے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ کیس کو ٹرانسفر کر دیا گیا اے ڈی جے کے اندر، اور اے ڈی جے کی عدالت نے جب اس کیس کی سماعت کی تو اس کیس کی سماعت کرنے کے بعد 50,000 روپے کے عوض ان کو ضمانت قبل از گرفتاری 7 روز کے لیے جو عبوری طور کے اوپر فراہم کر دی گئی ہے۔ اور اب جو اگلی سماعت اس کیس کے حوالے سے کی جائے گی وہ 4 نومبر کو کی جائے گی، اور ان کو باقاعدہ اس عدالت کے اندر روبرو پیش ہونے کا
हिदायत कर दी गई है। 50,000 के मचलते जो है वो पहले ही इनके वकील जो है मुतालिका अदालत के अंदर जमा करा चुके थे और जमानत गिरफ्तारी अबूरी तौर पर मिलने के बाद जब तो गोपलानी साहब वहां से अदालत से बाहर निकले तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि उनके खिलाफ ये मुकदमा जो है ये झूठा है और जो फुटेजेस मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं उस फुटेजेस को सिर्फ हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस जो उस जगह के ऊपर हुए थे उनको उस फुटेजेस के अंदर नहीं दिखाया गया। झूठ के ऊपर ये FIR जो है वो दर्ज की गई है और जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो बताया जाता है कि जो उनकी वजह से ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन हम के हमले को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और लेकिन इसी पहुंचने की सुरक्षा मुतालिका जो चाहिए उसकी शजील गोपलानी को जमानत कबल गिरफ्तारी मिल गई है। नुमान रफीक हमें अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।